وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ 27 جولائی بروز سوار حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی منظوم کتاب پند نامہ، جس پر عمل کر کے کئی اللہ کے بندے ولایت کے مقام پہ پہنچے، ولی بن گئے۔ یہ وہ برکت والی کتاب ہے۔ حضرت کی کتاب کا سبق نمبر 32 ہے۔ تو سبق کا عنوان ہے در بیان عمل 4 چیز، اور اس کے بعد اگلا عنوان ہے در بیان خصلت ذمیمہ۔ تو در بیان عمل 4 چیز، یہ 3 نیچے بیت لکھے ہیں، شعر لکھے ہیں حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو 4 چیزوں کے عمل کے بیان میں فرماتے ہیں بر ہما کس نیک باشد 4 چیز۔ بر میں نے تو اوپر ہوتا ہے، ہما کس تمام شخصوں پر نیک ہے، اچھی ہیں 4 چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں سب کے لیے یہ اچھی ہیں، فائدہ مند ہیں۔ ان 4 چیزوں کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے۔ یہ 4 چیزیں اچھائی میں شامل ہیں۔ بات و گویم یادگیرش اے عزیز، بات و با میں نے ساتھ تو میں نے تیرے، گویم واحد متکلم کا صیغہ، مصدر اس کا کیا ہے؟ گفتن، گفتن کہنا، گوید مضارع۔ تجھے میں بتاتا ہوں، یادگیر، آگے شین ضمیر کی ہے، تو یاد کر لے، شین کی ضمیر ادھر 4 چیز کے، ان 4 چیزوں کو یاد کر لے۔ اے عزیز، اے عزیز، اے پیارے، تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے۔ جب کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہو تو پھر پیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اے عزیز، اے پیارے، بے عزت کر کے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اول عام باشد کے باشی دادگر، پہلی بات یہ ہے کہ باشی، یہ مصدر اس کا کیا ہوگا؟ باشی کا مصدر بودن، دیکھو نا، باشی کا مصدر بھی نہ آئے اور بودن، تو اب اس کو کہتے ہیں بودن کی ڈگریاں تو پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، باشی دادگر، دادگر کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تو انصاف کرنے والا ہو، منصف مزاج ہو، عادل ہو۔ یہ عدل جو ہے نا، یہ اس میں اسلام یعنی مسلم ہونا یا نان مسلم ہونا، اس کی بھی عدل ایسی خوبی ہے، ہر ایک اس کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انصاف گھر کا، ٹھیک ہے نا، سربراہ ہے تو اولاد میں انصاف کرنا ہے، اولاد کے ساتھ جائیداد کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بازار سے کوئی چیز لاتے ہیں کہ میں نے اولاد کو دینی ہے، تو اگر بیٹی کو دے رہا ہے تو بیٹے اور بیٹی کو برابر دے اپنی زندگی میں کوئی چیز، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر ایک حصہ بیٹی کا، 2 حصے بیٹے کے ہوتے ہیں۔ انصاف، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ انصاف کرے، ٹھیک ہے نا۔ شیخ ہے، مرشد ہے تو مریدوں کے ساتھ، یعنی کہ بعض کے ساتھ زیادہ قرب اور بعض کو ایسے نظر انداز کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ اگر حاکم وقت اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، اور عدالت کی کرسی پہ جج صاحب فاضل جج تشریف فرما ہیں، مدعی مدعا پیش ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہو؟ دادگر۔ ایک حق کا فیصلہ سنا انصاف کرے تو 60 سال کی عبادت کرنے سے اس کے حق میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا انصاف کرو، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور ایک عدل آپ نے پڑھا نحو کے اندر، وہاں عدل کا اور معنی ہے، پڑھا تھا نا، ہاں، دادگر، انصاف کرنے والا، تو عدل کا لفظ میں نے ادھر بولا۔ سب سے پہلے تو ہے کہ انصاف، انصاف، منصف مزاج انسان، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، دوسری بات جو ہے سے عقل خیش باشی باخبر، یہ عقل، یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا، فہم و فراست والا ہونا، اپنی عقل سے کیا ہو؟ باخبر ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے عقل کا نور دیا ہے، تو اس کی روشنی کے اندر اس کے جو معاملات ہیں ان کو بھی صحیح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں اللہ نے عقل دی ہے اور کام کیا کرے؟ بے عقلوں والے، ٹھیک ہے نا۔ عمر اتنی ہوگی، اس کی 20 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، لیکن کام بے عقلوں والے کر رہا ہے۔ عقل مند کوئی ایسا کام، ٹھیک ہے نا،
عقل کا اصل معنی کیا ہے؟ اکال سے بنا ہے۔ اکال یہ اونٹ نہیں ہے، اس کے پاؤں کو جب باندھ دیتے ہیں نا اونٹ والے، اس کو کہتے ہیں یہ عقل، اکال۔ اور یہ رومال نہیں ہوتا، رومال یہ عربی لوگ اس کے اوپر کالی پٹی سی ہوتی ہے وہ دھاگا، اس کو اکال کہتے ہیں، قال۔ اس کا معنی بند کرنا۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں۔ بچے کی عقل اور ہوتی ہے، ذرا کچھ بڑا ہوا پھر عقل اور ہے۔ بچے کی عقل کو کہتے ہیں عقل ہیولانی، جو بھی سامنے آئے امی ماں کہے گا، ٹھیک ہے نا، دادا ہے جو بھی ہے ماں کہے گا، ہیولانی۔ عقل بالمادہ، عقل مستفاد، عقل فعال مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے ولیوں کی عقل کے اندر بڑا نور ہوتا ہے، ان کی جو سمجھ ہوتی ہے نا، پھر تجربات کی وجہ سے بھی یہ قوت بڑھتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل جب اللہ نے تقسیم فرمائی تو 1000 حصے، ایک کتاب تصوف کی اس میں بڑھا 999 حصے حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، سبحان اللہ، ایک ہی ساری مخلوق میں۔ انبیاء علیہ السلام کی عقل کی قوت اوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ولایت کا جو مقام ہے، ٹھیک ہے نا، علماء کی عقل، پڑھے لکھے حضرات ان کی عقل، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ عقل جو ہے نا، اچھا وہ پڑھا تھا آپ نے، بتایا آپ کو، بزرگی با عقل است۔ کسی کو ہم بزرگ بھی کہیں، اب تو جس کی عمر زیادہ ہو جائے نا، ہمارے عرف کے اندر جو ہے یہ جی بزرگ ہے جی، ٹھیک ہے نا، ایسے کہتے ہیں۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں بزرگی با عقل است، جس کے اندر جتنی عقل اس کے مطابق اس کی بزرگی ہوگی، سمجھ وہ۔ بعض اوقات عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن سمجھ اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عقل حمز عقل خیش باشی باخبر۔ تیسری خوبی کیا؟ با شک بائی تقرب کردہ۔ شک بائی کا کیا معنی؟ شک بن صبر کرنا، صبر کا قرب حاصل کرنا ہے جی۔ صبر قرآن میں بھی ہے نا، ان اللہ مع الصابرین واصبر، صبر کر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبر کے مختلف مفہوم ہیں۔ ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا، ہمارے نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، سردی ہے، گرمی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس پر عمل کر رہا ہے، تکلیف بھی ہے پھر بھی، یہ صبر ہے جی۔ اور جو نواہی ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، حرام سے بچا رہا ہے، شراب نوشی ہے، بدکاری، برائیوں سے جن سے شریعت نے روک دیا ہے، نواہی سے، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی نے دکھ تکلیف دی ہے مصیبت کے بعد، ٹھیک ہے نا، شکوے نہ کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے، مصیبت پر، دکھ تکلیف پر صبر۔ اب بے صبری کا نتیجہ ہے کہ انسان کا گھر اجڑ جاتا ہے، تھوڑی سی بات، لڑائی جھگڑا، طلاق تک معاملہ، بے صبری، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے اندر صبر ہو، تحمل ہو، کسی بات کو حل کیسے کرنا ہے، سنے گھر کے اندر کوئی معاملات ایسے ہیں، فوراً جوش میں نہ آئے، پیار محبت کے ساتھ، تاکہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ با شک بائی تقرب کردہ نس، صبر کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کتنی؟ 3 چیزیں ہوگی۔ اب چوتھی چیز ہے حرمت مردم بجا اوردہ نس، لوگوں کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ عزت نفس ہر ایک کو پیاری ہے نا، اپنی عزت، ٹھیک ہے نا جی۔ حرمت مردم بجا اوردہ نس، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو لوگ عزت کریں، ہم جائیں تو ہمارے ہاتھ چومے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کے پاس اگر آئیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو مرضی بے عزتی کر دیں۔ وہ تکبر والے جو ہوتے ہیں، غرور والے ہوتے ہیں، نخوت والے ہوتے ہیں، تو کسی کی عزت کرے گا تو اس میں اس کی اپنی عزت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو اللہ نے دینی مقام دیا ہے یا دنیاوی مقام، اس کی بھی عزت کرے، معاشرے کے اندر جس کی عزت ہے، والد محترم، والدین کی عزت، ٹھیک ہے نا، اساتذہ کی عزت، پیر و مرشد اور بزرگوں کی عزت، صحابہ کی عزت، اہل بیت کی عزت، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نیک بندوں کی عزت۔ حرمت مردم بجا اوردہ نست ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 4 چیزیں، اب دیکھیے 3 شعر ہیں، اب 3 شعروں کے اندر حضرت فرید الدین عطار نے کتنی جامع نصیحت فرما دی۔ ایسے تو نہیں مولانا روم صاحب نے فرمایا عشق کے 7 شہر ہیں اور میں ایک گلی گھوما ہوں، ساری دنیا مجھے جانتی ہے، اور یہ فرید الدین عطار وہ ہیں جو عشق کے 7 شہر گھومے ہیں، حضرت فرید الدین عطار۔ اگلا جو چیپٹر ہے اس میں ہے خصلت ذمیمہ،
یہ جو اچھی فائدے والی چیزیں تھیں. اب بری عادت کے بارے میں، بری خصلت کے بیان میں. ضمیمہ اس کی جمع ضمائم. 4 چیز دیگر اے نیکو سرشت. سرشت کا معنی ہوتا ہے عادت، فطرت. اے نیک عادت والے 4 اور چیزیں ہیں، ہاست ہیں. آست ہاست ہے، اور کبھی پیچھے جمع کا ذکر ہو پھر ہیں کے معنی میں بھی. از جملہ خلائق، تمام مخلوق کے نزد نیک، تمام جو نیک مخلوق ہیں ان کے نزدیک وہ زشت ہیں. زشت میں نے بری. اب 4 بری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے 4 اچھی تھیں، اب 4 وہ اوامر میں یوں سمجھی کہ یہ نواہی کے اندر. زاں 4 ان میں سے ایک 4 ان 4 میں سے ایک تو ہے نا حسد کینے بود. حسد و کینہ. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کی ترقی کو دیکھے، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، دوسرا اندر سے جلے، اس کی نعمت یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے، میرے پاس ہو، اس کو نہ ملتی. دنیاوی دینی ترقی ہے تو اس کو حسد کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مسجد شریف کی طرف آ رہے تھے یا باہر تھے، کسی نے پوچھا حضرت 73 جو ہیں ایک ناجی ہے، باقی 72 جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آتے ہوئے نماز کی طرف ایسے. تو وقت مختصر تھا، آپ نے مختصراً جواب دیا، فرمایا حسد کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، حسد کے عدد نکالو تو بنتے 72 ہیں. عدد کی دنیا میں 72 بنتے ہیں حسد. ہاں کے 8 ہیں، دال کے 4 ہیں، 12، اور سین کے کتنے ہو گئے؟ ہاں 60 ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی، صاف بات. تو 72 بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کو صحابہ سے حسد ہے، کسی کو اہل بیت، کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ سے حسد ہے، کسی کو اللہ کے ولیوں سے حسد ہے. سمجھے ہو نا جی؟ یہ حسد کی وجہ سے جائیں گے. تو حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہے. تو یہ اس کے اندر ہے وہ کتاب کہ تفسیر کبیر پہلے جلد کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کر فرمائے باغ کی طرح ہے، اور باغ کے اندر حسن ہوتا ہے نا. تو یہاں دنیا کے باغ میں علماء کے علم کے ساتھ حسن ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اور اسی طرح جو تاجر ہیں ان کی امانت داری، دیانت داری کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ایسے جو حاکم ہیں ان کے عدل و انصاف کے ساتھ یہ قائم ہے. یوں سمجھیے یہ باغ کے اندر جو رونق ہے، علماء کے علم کے ساتھ، عورتوں کے حسن کے ساتھ. پھر شیطان نے کہا کہ میں ان میں خرابی مچانے کے لیے جھنڈے گاڑوں گا. جہاں عورتوں کا حسن تو وہاں بدکاری کا جھنڈا، لوگوں کو بدکاری کی طرف مائل کروں گا. جہاں تاجر ہیں تو خیانت کا جھنڈا گاڑوں گا، ان کو خیانت کی طرف لگاؤں گا. حکام وہاں ہیں تو وہ ظلم والا، اور پھر علماء جہاں تو پھر ان کے قریب جھنڈا کون سا گاڑوں گا؟ حسد والا، تاکہ ایک دوسرے سے حسد کر کے اپنا نقصان کریں، آگے علم کا نور نہ پہنچے. حسد بیماری خطرناک بیماری ہے. ٹھیک ہے نا. لوہے کو زنگ جیسے لگ جائے خراب ہو جائے تو دل بھی خراب ہو جاتا ہے. تو حسد نہیں کرنا چاہیے. کوئی اچھی بات صفت ہے غبطہ، رشک، ریس جس کو کہتے ہیں. نمبر 2 زاں گزشتی، اس سے آگے تو گزرے تو پھر عجب و خود بینی. عجب و تکبر، خود بینی، بس جو میں نے کہہ دیا بس یہی ہے. ٹھیک ہے. نہ باپ کی بات مانے، نہ ماں کی مانے، نہ کسی بڑے کی مانے، بس میں آپ ہی بڑا ہوں، جو کچھ میرے ذہن میں آ گا اسی طرح کروں گا. کسی کی نہ مانے، اپنی مرضی کرے. ٹھیک ہے نا. اپنے فیصلے خود ہی کرے، کسی کی نہ مانے. اس کو کہتے ہیں عجب، تکبر، خود بینی. اپنے آپ کو ہی ہر مقام پہ آگے سمجھے تو اس کا نقصان ہوگا، اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں گی. اچھا، حسد کرنے والے کو کبھی سکون ہے؟ جب بھی دیکھے گا کوئی ہمسایہ دوست اب اچھا لباس اس نے پہنا، کھانا پینا، یہ اندر سے بیچارہ جلتا رہے گا، کڑدارا سے سکون کہنا مل سی. تو یہ حسد جو ہے، جب حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ نے دستار بندی کرائی حضرت شمس الدین سیال تاجدار گولڈا کے پیر و مرشد کی، تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محسود بنائے، حاسد نہ بنائے. یعنی اور لوگ بے شک تیرے اوپر حسد کرتے رہیں لیکن تجھے اللہ محسود بنائے. محسود اس مفعول کا ذکر، حاسد نہ بنائے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے پھر اس کے حاسد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے 300 محدث تھے، مخالفت رکھنے والے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بھی بڑے بڑے مولوی
اور اسی طرح سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک مفتی تھا، بادشاہ کے ساتھ آپس میں ساز باز کر کے اس نے کہا یہ احیاء العلوم کتاب ہے، اس کے اندر ایسی ویسی ایسی حدیثیں ہیں تو جلانے کے قابل ہے۔ تو بادشاہ بھی ٹھیک ہے نا جی، تو کئی انہوں نے نا پیدل عقل دے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی رضامند، آئندہ جمعہ کے بعد کتاب کو جلانا تھا انہوں نے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست انہوں نے پیش کی، تو خواب کے اندر دکھایا گیا، وہ مفتی بھی کھڑا ہے، امام غزالی نے کتاب پیش کی، حضور علیہ السلام نے پسند فرمائی، تو عرض کرتے ہیں آقا میں نے محنت کی ہے اور یہ مولوی کہتا ہے اس کتاب کو جلائیں گے ہم۔ تو اس مولوی کو کوڑے مارے گئے حضور علیہ السلام کے حکم سے۔ جب صبح اٹھا تو کوڑوں کے نشان تھے، کوڑے لگے، پھر روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا، درود شریف یہ، پھر اس کے بعد ایسے اشارہ ہوا، درد ختم ہوا، لیکن جس وقت اس کی موت کے بعد اس کو غسل دیا جانے لگا نشان موجود تھے، 60 جڑی لگی آئی، ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی نے کتاب کو لکھی تو ایک صاحب مطالعہ کرنے لگے تو وہ نابینے ہو گئے، اس کتاب کا مطالعہ جو اللہ کے ولی کے خلاف لکھی ہوئی تھی۔ تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وہ 2 چیزیں بیان ہوگی جی۔ اب تیسری چیز ہے خشم را دیگر فرو نہ خوردانہ، فرو میں نے نیچے، اچھا غصہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں؟ غصہ پینا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو جیسے ایک وکیل نے کہا روزہ رمضان شریف کا روزہ تاکہ حضرت کوئی طریقہ نکالیں جس میں بندہ کھا بھی لے پی بھی لے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، وکیل نے کہا، عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑے ذہین تھے، دیوبندی مسلک کے تھے، انہوں نے کہا ایک اپنے ساتھی کو بھائی وکیل صاحب کو 1-2 جوتے لگا دو، ٹھیک ہے نا، جوتے کھا لیں گے اور غصہ پی لیں گے، فتویٰ دیتا ہوں روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ٹھیک ہے نا، جوتے کھا لیں گے اور غصہ پی لیں گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ غصے کو، خشم میں نے غصہ، نیچے نقطے لگا دیں چے کہ چشم میں نے آنکھ، امید بھی ہوتا ہے یہ خشم، غصے کو نہ پینا ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے۔ غصے کو، غصہ پتہ ہے کیا ہے؟ آگ کا انگارہ، دماغ کے اوپر پردہ آ جاتا ہے جب غصے میں آدمی ہوتا ہے نا، فوراً کیا کرے، پانی پی لے یا درود شریف پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، ایک طرف ہو جائے صاحب، بیوی صاحبہ نال غصہ کیا ہے، محترمہ نال، کٹو دی اماں نال، ممنے دی ماں نال کبڑی گئے، ول جلدی جلدی ایک پاسے تھی ونجے، متا کام خراب نہ تھی ونجے، طلاق تک معاملہ سمجھے، ولا طلاق ڈیتے دے ولا دن مفتیاں گئے ڈیتی وجہ سے مہربانی کرو کچھ تو کوشش کرو، 2 نمبر آدھن کچھ تم کوشش کرو کچھ ہم کریں گے، سمجھو، دونوں طرف سے کوشش جاری ہو جاتی، وہ پھر لفظ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ غصہ جو ہے نا جی، تو عقل مند وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے۔ گلستان میں ہے تو حضرت شیخ سعدی نے ایک آدمی کو دیکھا دور سے، منہ سے جی ایسے جھاگ، اور تھا موٹا ٹھلا، فرمایا اس موٹے کو کیا ہوگا، موٹو کو کیا ہوگا، اس کو جی کسی پہ غصہ آیا ہے، موٹو کو کسی پہ غصہ آیا اس لیے جان کہ ہے پہلوان، فرمایا یہ پہلوانی کیا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لے، حدیث پاک میں بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ مد مقابل کو پچھاڑ دے، ٹھیک ہے نا، جب غصہ آئے تو اول فول بکے، اس لیے عقل مند وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آئے، دیکھیں زبان سے کیا نکالتا ہے جملے، ٹھیک ہے نا جی، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں۔ خشم را دیگر فرو نہ خوردانست، غصے کو نہ پینا یہ بری عادت ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی بات غصہ آیا ستیہ ناس ہو گیا جی، سارا نظام ہی گھر کا درم برم ہو گیا، بات پیچھے وہ تھوڑی سی تھی، اگر صبر کر لیتے تو پھر۔ چوتھی بات ہے خصلت چارم بخیلی کردانا، اس پہ چوتھی خصلت جو بری ہے بخیلی کرنا، ٹھیک ہے نا، پہلے تو کیا ہے نا، مہینے کے مہینہ میں دیکھا، اور گھروں کے اندر یہ ان پڑھ لوگ بھی یہ درود شریف پڑھواتے تھے، ہمارا طالب علمی دور تھا، سکول پڑھتے تھے، درود شریف پڑھنے والے کو 4 آنے دینے ہم، روٹی بھی کھلاتے، پھر روپے کا رواج، وہاں ادھر 10 آدمی درود شریف پڑھتے تھے، ماڑی مترو جام رہے، وہاں سکول کی تعلیم بھی حاصل کی، تو ہر مہینے میاں صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میاں فدا حسین صاحب بہت نیک آدمی تھے، تو ان کے گھر میں جی 11ویں شریف کا گڑ والا حلوہ تیار ہوتا تھا،
اور 200-250 گھر تھا جب بستی میں، ہر گھر کے اندر وہ حلوہ پہنچاتے، عورتیں پہنچا کے آتی تھیں۔ یہ 11ویں شریف ہر مہینے، اور دیرے داری تھی، مہمان آتے تھے، لنگر بھی، یہ سلسلہ جاری۔ تو اسی طرح ہر مہینے درود شریف بھی۔ لیکن ان کی جو والدہ صاحبہ تھی ان کی طرف یہ تھا 10 ہوں 11واں نہ ہو کبھی۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد جی تھے، ان کا کوئی مہمان آ گیا مول صاحب، انہوں نے اس کو بھی بٹھا دیا، گھر پیغام بھیجا کہ جی 11 کی روٹی بھیج دیں، 11واں بھی ایک ہے۔ مائی صاحبہ نے آکھا کو ہو جا کو ذبح جا کرو، تو کو پکاؤ جا، میں آکھا نہ ہی جو 10 جنے ہوں گے۔ اور ایک استاد جی سناتے تھے درود شریف پڑھنے، ہم گئے، ایک پٹواری صاحب تھے، انہوں نے بلایا، جب ہم گئے اس نے کہا جی یہ ایک سوٹ کپڑوں کا دے دیا، جاؤ جی ادھر ٹویلٹ چل رہا ہے جی، غسل کر کے آؤ جی، یہ پہن کے آؤ، پہن کے آؤ، خوشبو دے دی، ہم نے خوشبو لگائی۔ اچھا جی، کہنے لگا مجھے ایک مرتبہ درود شریف سنا دو، ایک مرتبہ، پیسے بھی دیے، کپڑوں کا ایک سوٹ بھی دیا اور کھانا بھی کھلا دیا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ لوگ تھے اور عورتیں بھی ہر مہینے جی مسجد کے آگے دروازے پر جی کوئی نہ کوئی چیز تقسیم کر رہی، یہ ہوتا تھا۔ اب لوگ بڑے دانا ہو گئے، عشر بھی ہضم، زکوٰۃ بھی ہضم، ہر شے، قربانی بھی ہضم کر جاتے ہیں، اور جگہ خرچ، شادیوں پہ ادھر ادھر لاکھوں روپے، 13 ہزار کا حصہ بنتا ہے، یہ بھی جو ہے ادھر ادھر سے جی ہمارے حالات، یہ قربانی سے بھی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، پھر وہ جو قربانی جس پہ واجب وہ قربانی بھی نہ کرے، وہ عید گاہ میں کیا لینے آتا ہے، عید والے دن کیا کرنے آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اب وہ نیتیں جیسے جلیبی سیدھی ہوتی ہے، نیتیں ایسی ہوگی ہیں مسلمان، تو پھر سکون بھی نہیں ہے۔ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا اللہ زیادہ دے گا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ادھر رزق زیادہ بھجوا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خصلت 4 بخیلی کردہ، کیا یہ 4 بھیڑی بری عادتیں۔ اے پسر، آپ فرماتے ہیں اے پڑھنے والے، پاندنامہ پڑھنے والے میرے بیٹے، کم گرد گردے، پہلے گردی نے گھومنا، گردان چکر لگانا، گرد میں نے ارد گرد، ان خصلتوں کے ارد گرد کم پھر، ادھر جائی نہ، از برائے آنکھیں زشت از اندر فعال، اس لیے کہ ان کاموں میں برائی ہے، یہ اچھا غل و غش بو گزار چوں زر پاک شو، کھوٹ کینا اس کو چھوڑ سونے کی طرح پاک ہو جا۔ سونے میں بھی کھوٹ ہو تو سونار کیا کرتا ہے، آگ میں ڈال کے اس کی دھلائی صفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کھوٹ اگر ہے تو پھر دھلائی ضرور ہوگی۔ اچھا، پیش ازاں کے خاک گردی خاک شو، پہلے اس کے کہ تو مٹی پہلے مٹی ہو جا، منہ تو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو عاجز بناؤ، نیاز مند بناؤ۔ حرص بو گزار کنات پیش کن، حرص چھوڑ دے، کنات کا طریقہ اختیار کر۔ آخر از مردن یکے اندیشہ کن، آخر موت کو تو یاد کر لینا، مرنا ہے، منہ پہ مٹی آنی ہے، سب کو جدھر رہ جائے گا۔ با محباں باش دائم ہم نشیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہو، دوستوں کے ساتھ سجڑوں دے نال بیٹھا کر، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم خیال، نمازی ہے نمازیوں کے ساتھ بیٹھ، ٹھیک ہے نا، دین کے ساتھ محبت کر، دین کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ، غیروں سے اپنے آپ کو بچا۔ غیر یعنی عقیدہ ان کا اور ہے، یا اس اعتبار سے غیر کہ وہ شرابی ہیں جی، جوا کھیلنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے کے ساتھ یاری نہ ہو۔ با محباں باش دائم ہم نشیں، تا تو توانی جہاں تک ہو سکے روح آدھا، دشمنوں کے چہرے کو مبیں نہ دے، کیونکہ جب دشمن کے ساتھ بیٹھے گا جو تجھے شراب کی طرف لگا دے، جوئے کے اندر لگا دے، برائی کے اندر لگا دے، اور سود کے اندر لگا دے، جی فلاں جگہ جی بینک سے میں نے پیسے لے نکلوائے تو بھی نکلوا لے سود پر، ایسے راستے پر جو لگا دے وہ تیرا دشمن ہے، ان کے قریب بھی نہ بیٹھ، ان کے ساتھ بیٹھو گے کہ ان آنکھوں سے زہر نکلے گا، شوائیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ بیٹھو گے دل برباد ہو جائے گا، پھر نماز نیکی سے محروم رہ جاؤ گے۔ آج کل زیادہ نقصان جو ہے نا اسی وجہ سے ہو رہا ہے، بری سنگت، بری محفل کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، بری محفل میں گیا، اچھائی کا اثر دیر سے اور برائی کا اثر بس دیر فوراً۔ اللہ تعالیٰ پند نامے کے سبق کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں جی، نام حق مسائل۔